ندبہ بولتے ہیں نا، ماتم کا لفظ آپ نے بھی جو بولا ہے، ماتم کا مطلب سینہ کوبی نہیں ہے عربی زبان میں. آپ نے ماتم کے متعلق پوچھا تھا نا، ندبہ کرنا، کسی کے غم پہ رونا دھونا چیخنا مارنا. اور ندبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں سینہ کوبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ندبہ کا مطلب ہے کسی مردے کو یاد کرنا، اس میں غم کا اظہار کرنا. ہو سکتا ہے اس میں سینہ کوبی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ سینہ کوبی کے لیے پوچھتے ہیں نا تو اس کے پاس ہمارے پاس حدیث ہے. وہ دکھاؤں سینہ کوبی کی حدیث؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے مسند احمد. ایک بار میں اس کو فل پیج کرتا ہوں. مسند احمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ حمزہ احمد الزین، چھاپ دار الحدیث بالقاہرہ. یہ ہے حدیث نمبر 24226. عائشہ کہتی ہیں، یہ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اب 24226. اچھا یہ ابھی دیکھیے گا تھوڑا سا کہ یہ بندہ جو ہے وہ جب حضرت حمزہ کی شہادت کی بات آئی تو جو چیزیں روایتوں میں موجود نہیں ہیں، ہاں وہ تشریح کرتے ہوئے وہ باتیں لا رہا ہے کہ حضرت ہند نے جو ہے وہ کلیجہ چبا لیا تھا، آنکھ ناک کاٹ لیے، ناک اور کان کاٹ لیے تھے. اس روایت کو بیان کرتے ہوئے دیکھیے اوپر کے الفاظ وہ کیسے غائب کر دے رہا ہے. جو حضرت عائشہ کی فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا. اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ بندہ دوسری جو روایتیں ہیں ان کا ترجمہ بھی کر رہا ہے، ترجمے میں کچھ اضافہ کر کے اپنی طرف سے تشریح بھی ایڈ کر رہا ہے. اس کے سامنے حضرت عائشہ کی فضیلت والی حدیث موجود ہے نا. دیکھیے یہ کیسے چھٹک جاتا ہے. اور جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ میری گود میں تھا، میرے سینے پر تھا، میرے سینے اور میری گود پر تھا. وہ حدیث الفاظ سامنے اس کے موجود ہیں، لیکن وہ الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہے، کھٹ سے وہ آگے بڑھ جا رہے ہیں. جی چلائیں تو. اچھا، عائشہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں نے ان کا سر جو ہے، سر مبارک کس پہ رکھا ہے؟ تکیے پہ رکھا ہے، یعنی جسد شریف. دیکھیے پوری اللہ کے نبی کی ماتا رسول اللہ بین سحری و نحری، اللہ و نحری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اور آپ کی وفات میری گردن اور میرے سینے کے درمیان ہوئی. یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے. یہ بندہ کیسے چھٹک گیا آگے؟ جہاں پر حضرت عائشہ کی فضیلت کا ذکر آیا وہاں ذکر نہیں کیا. کہا ماتا رسول اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اور بیچ میں سارا جو نص تھی، جو سارے حضرت عائشہ کی فضیلت کی اصل بات تھی، اس کو چھٹک گیا، اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا اور سیدھا بات یہاں تک پہنچا دی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تکیے پر رکھا. بھائی تکیے پر رکھنے سے پہلے کہاں تھا سر؟ تکیے پر سر رکھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا. اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ بین سحری و نحری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان تھا. گردن اور سینے کے درمیان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں وفات پائی کہ حضرت عائشہ نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھا تھا. تو یہ دیکھیے اس کو تحقیق بولتے ہیں، تعریف ہے. ہاں کیسے یہ جو ہے نا جب اپنے مطلب کے خلاف بات آتی ہے تو کیسے یہ چھٹک جاتے ہیں، ترجمہ ہی نہیں کر رہے بندہ. یہ چلیے آگے بڑھیں. جو سر ہے تکیے پہ رکھا ہے. وقمت التدم مع النساء، وہاں پہ عورتیں تھیں، مدینے کے عورتیں، وہ سب سینہ کوبی اور چہرہ کوبی کر رہے ہیں. التدام بولتے ہیں سینہ کوبی اور چہرہ کوبی کو، سینے پہ مارنا اور رخسار پہ مارنا. تو میں ان کے ساتھ مل گئی. وَأَضْرِبُ وَجْهِ، میں سینہ کوبی اور چہرہ کوبی میں لگ گئی، ٹھیک ہے نا. اچھا تو یہ صرف نہ صرف عائشہ نے کیا، مدینہ. اچھا ٹھیک ہے. حضرت اصل تو التدام کا اصل ترجمہ جو علماء نے کیا ہے التدام کا، وہ ترجمہ کیا ہے رونا، خوب رونا، بہت زیادہ رونا. سینہ کو بھی اس کا ترجمہ کرنا صحیح نہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہ بات مان بھی لیتے ہیں کہ التدیمو کا مطلب ہوتا ہے سینہ کو بھی کرنا. اور ٹھیک ہے آگے حدیث کے الفاظ بھی ہیں وَأَضْرِبُ وَجْهِي، یہ بات حضرت عائشہ سے ثابت، صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارے. لیکن اس حدیث کو بھی جب آپ ساری سندیں ملا کر کے پورا متن سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے برخلاف بات پتہ چلتی. یہ حدیث بھی ماتم کرنے پر نہیں، ماتم سے منع کرنے کی دلیل ہے. کیسے؟ میں نے وہ حضرت عائشہ کا ایک اسکرین شاٹ جو حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 26348 ہے، جہاں پہ اس حدیث کی مزید تفصیل موجود ہے، وہ میں نے اسکرین شاٹ بھیجا ہے. زید بھائی وہ آپ لگا دیں. دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں. پورے حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت عباد فرماتے ہیں قال سمعت عائشہ تقول، میں نے عائشہ کو یہ کہتے ہوئے سنا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی بین سحری و نحری، اب میرے سینے اور میرے گردن کے درمیان میں، میرے گردن اور میرے سینے کے درمیان میں. وفی دولتی،
اور میری باری میں ان کی وفات ہوئی، کہ میری باری تھی جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی. لم ازلم فیہا احدن، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا تھا. آگے حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ جب پوری سند کے الگ الگ سندوں سے آپ پورے واقعے کو جمع کرتے ہیں، یہ ہمارا استدلال ہے. فرما رہی ہیں فمن صفحی وحداثت سنی، تو یہ میری بے وقوفی تھی. صفحہ قرآن مجید میں ہے نا، الا انہم الصفحاء، منافقین کو اللہ نے کہا کہ وہی بے وقوف ہے اصل میں. فرما رہے فمن صفحی، یہ میری بے وقوفی تھی. وحداثت سنی، اور میری کم عمری تھی، میں بہت زیادہ عمر والی نہیں تھی. ان رسول اللہ قبل وهو فی حجری، اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اور وہ میرے گود میں تھے. ثم وضعت راسه على وسادۃ، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے تکیے پر رکھا. وقمت التبم مع النساء، اور میں خود عورتوں کے ساتھ مل کر کے رونے لگی. واضرب وجهی، اور اپنے چہرے کو مارنے لگی. حضرت عائشہ افسوس کر رہی ہیں کہ مجھے اتنا صدمہ تھا اور میں اتنی کم عمر تھی کہ اس صدمے کو جھیل نہیں پائی، اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پتہ نہیں رہا کہ اس صدمے میں چہرے پر ہاتھ مارنا اور اس طرح سے گریا کرنا، رونا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ اپنے اس عمل پر حضرت عائشہ افسوس کر رہی ہیں اور اپنی طرف سے ایکسکیوز کیا پیش کر رہی ہیں؟ کہہ رہی فمن صفحی وحداثت سنی، یہ میں نے کیوں کیا؟ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کیا، کہ اس صدمے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی. اپنی کم عمری کی وجہ سے کیا کہ میں اتنی میچور نہیں تھی کہ میں یہ سمجھ پاتی اور اس وقت میں یہ احساس کر پاتی کہ میرا یہ رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق نہیں ہے، دین کے اعتبار سے درست نہیں ہے. اس پر افسوس کر رہی حضرت عائشہ نے یہ کیا. بھئی حضرت عائشہ کا کرنا دلیل ہے یا حضرت عائشہ کا اس کرنے پر افسوس کرنا دلیل ہے؟ حضرت عائشہ تو کر تو دیا، ان سے سرزد ہو تو گیا ایک عمل، اور اس پر وہ افسوس کر رہی. اگر آدمی سے صدمے کی شدت سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو نہیں کرنا چاہیے، تو وہ صدمے کی شدت سے ہونے والا کام دلیل نہیں ہوتا. بھائی دیکھیے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے میقات پر گئے. جب میقات سے لوٹے تو ان کو پتا چلا ان کی قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ قرآن مجید فرماتا ہے وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، وہ تختیاں جس میں تورات لکھی تھی انہوں نے پھینک دی. اللہ کا کلام اس کے اندر تھا، انہوں نے صدمے کے مارے پھینک دیا اس کو. محمد حسین نجفی جو شیعہ عالم ہے، وہ قرآن کا ترجمہ کرتے کہتا ہے، وہ القى الالواح کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 150 کہتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے، اور پھر اللہ جوش میں آخر تورات کی تختیاں ہاتھ سے پھینک دی. اب آپ کوئی کہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کا کلام پھینک دیا، تو اللہ کا کلام پھینکا جا سکتا ہے؟ بھائی وہ صدمے کی شدت تھی، بعض مرتبہ صدمے کی شدت میں آدمی خود کو نہیں سنبھال پاتا. تو اسی جو شیعوں کا ایک بڑا مفسر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ القى الالواح یعنی رماہا، کی تختیاں پھینک دی. القا کا مطلب ہوتا ہے رماہا، کی تختیوں کو پھینک دیا. تو بھائی اچھا حضرت عائشہ کا عمل جب صریح حدیث کے خلاف ہم کو مل جاتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نوحہ کرنے سے، اس طرح سے چیخ پکار کرنے سے، تو اگر حضرت عائشہ کا یہ عمل شعور کے ساتھ بھی ہوتا تو ہماری دلیل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کی صریح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے خصوصی طور پہ بیویوں کو منع فرمایا کہ وہ اس طرح سے نوحہ ماتم نہ کریں. دیکھیے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ صحیح روایت موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ وجع ابو موسیٰ وجعا شدیدا فغشی علیہ ورأسہ فی حجر امرأۃ من اہلہ، کہ حضرت ابو موسیٰ کو بہت شدید تکلیف ہوئی اور وہ ان کو غشی طاری ہو گئی اور ان کا سر جو ہے وہ ان کی بیوی کے گود میں تھا. عین وہی صورتحال ہے. فلم یستطیع ان یرد علیہا شیئا، اور ایسی غشی طاری ہوئی کہ وہ کچھ جو ہے نا رسپانس نہیں کر پا رہے تھے، ان کی بات کا جواب نہیں دے پا رہے تھے. فلما افاقا، تو جب وہ ان کو جو ہے نا افاقہ ہوا اور ان کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ ان کی بیوی چیخ رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متفق علیہ روایت ہے. حضرت موسیٰ کہتے، ابو موسیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی بیوی چیخی تو کہا کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول بری تھے. ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الثالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات کا اظہار کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیداری کا اظہار کیا ہے. کس سے؟ الثالقہ سے. ثالقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلا کر رونے والی سے.
वलहालिकती, हालिका का मतलब क्या होता है? अपना सर मुंडवाने वाले से। वशाकती, और शाका का मतलब होता है अपना गिरेबान चीरने वाली से। यानी अल्लाह के नबी ने गम के मौके पर चिल्ला के रोने वाली से। अस्सालिका का मतलब होता है राफिअतुस सौती अल्लती तसूतु व तरफाउ सौतुहा बिल बुकाई वन वस्सराख, कि सालिका किसको कहते हैं? जो अपनी तेज आवाज से चीखती है रोते हुए। अल्लाह ने फरमाया मैं उससे बरी हूं। हालिका जो अपने सर को जो है मुडवा देती है गम के वक्त में। शाका जो अपने कपड़ों को फाड़ती है। अल्लाह के नबी ने तो बीवियों को खुसूसी तौर पर यह कहा है कि वो चीख करके ना रोए शौहर की मौत पर। जब अल्लाह के नबी ने साफ तौर पर मना किया, अगर हजरत आयशा ने ये पूरे शऊर के साथ और होश और हवास में भी किया होता तो भी ये दलील नहीं बन सकता था। यहां पर तो मामला यह है कि हजरत आयशा ने सदमे से किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मना फरमाया है शौहर की मौत के वक्त इस तरह से चीख करके रोने से। ना सिर्फ अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, बल्कि आप देखेंगे कि शिया किताबों में भी, क्योंकि ये मातम को जो रिवाज है, ये शिया किताबों, ये बाद में शियों ने जो है ना वो ईसाइयों को देख करके उनसे ये मातम का तस्वुर ले लिया है, वरना आप शियों की किताबों में भी देखेंगे तो बाकायदा उनकी किताबों में इनकार है मातम का। मसलन मन ला यहदुरुल फकीह जो सदूक की किताब है, उसमें वो रिवायत करता है अन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल अक्ली अनिल जनाबती, अल्लाह के रसूल ने जनाबत की हालत में खाने से मना फरमाया। वकाला इन्नहु यूरिसुल फक्रा, और फरमाया है कि इससे फकीरी आती है। व नहा अनिर रन्नति इंदल मुसीबती, और रन्ना यानी चीखने से मना फरमाया है मुसीबत के वक्त। व नहा अनिन नियाहती वल इस्तिमाई इलैहा, और नौहा करने से और नौहा सुनने से भी मना फरमाया है। मल्ला यहदुरुल फकीह जो 4 मशहूर तरीन किताबें शियों की, उसमें से किताब है, जिल्द 4 सफा नंबर 3 और 5। हाँ, इसी तरह से अबू अब्दुल्ला जो जाफर सादिक हैं, उनकी एक रिवायत उसूल काफी में कुलैनी ने रिवायत की है, और वो कहते हैं कि जाफर सादिक फरमाते हैं ला यंबगी अस्सियाहु अलल मय्यिति वला शक्कुस सियाब, ये मुनासिब नहीं है कि मैयत पर नोहा किया जाए और कपड़े फाड़े जाएं। कौन कह रहा है? ये जाफर सादिक जो हमारे भी इमाम है, असलन तो हमारे ही इमाम है, लेकिन शिया इनको अपना इमाम मानते हैं। काफी जिल्द 3 सफा नंबर 225। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो काम किया था वो सदमे की वजह से किया था। सदमे की वजह से एक काम उनसे ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, उस पर उनको अफसोस था। जब हम रिवायतें उठा करके देखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना भी फरमाया, सारी रिवायतें मौजूद हैं। ना सिर्फ अल्लाह के नबी ने फरमाया बल्कि शिया किताबों में रिवायतें मौजूद हैं बहुत सारी। मैंने सारी चीजों का जिक्र नहीं किया, बकसरत रिवायतें मौजूद हैं जो नौहा और मातम से मना करती। तो हजरत आयशा का ये मज़ीद दलील नहीं बन सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।